الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا دوسرا باب ہے صیغوں کا بیان. سبق نمبر 4 ہے اس بات فعل مضارع معروف. اس سے پہلے ہم فعل ماضی پڑھ چکے ہیں. اس میں ہم نے ماضی مثبت پڑھا، ماضی منفی پڑھا، معروف پڑھا، ماضی مجہول پڑھا. یہاں سے ماضی کے بعد جو اگلی گردان ہے فعل مضارع اس کو شروع کر رہے ہیں. اس کی جو پہلی گردان ہے فعل مضارع معروف وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنی ہے. تو سب سے پہلے آپ گردان دیکھ لیں. یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلنا تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلنا افعلوا نفعلوا. اچھا، اس میں ایک چیز کا اور جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے، آگے حضرت نے یہ بلکہ ذکر بھی کیا ہے، عین میں تینوں حرکات ہیں. یعنی اس کو یفعلوا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو یفعلوا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو یفعلوا بھی پڑھ سکتے ہیں. یفعلوا پڑھیں تو وہ ضرب یضربو کی گردان ہے. اس پوری گردان میں جو مضارع میں عین کلمہ ہے اس پر کسرہ ہے. اور اگر اس کو یفعلوا پڑھیں تو یہ باب فتح یفتح، یفتح کی پوری گردان میں مضارع کے عین کلمہ کے اوپر فتح ہے. اسی طرح سمع یسمعو کی پوری گردان میں مضارع کے عین کلمہ کے اوپر بھی فتح ہے. اور اگر ضمہ کی بات کریں تو وہ دو گردانوں کے اندر ہے. ان میں سے نصر ینصرو میں بھی مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ ہے، اور اسی طرح کرم یکرمو میں بھی مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ ہے. حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ عین میں تینوں حرکات ہیں. یفعلوا بھی پڑھ سکتے ہیں فتح کے ساتھ، یفعلوا بھی پڑھ سکتے ہیں ضمہ کے ساتھ، اور یفعلوا بھی پڑھ سکتے ہیں کسرہ کے ساتھ. یہ تو ہوگی پہلی بات. آگے حضرت نے فرمایا پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں. جس طریقے سے ماضی کے اندر ہم نے یہی اصول پڑھا تھا کہ جو پہلے 3 صیغے ہیں وہ مذکر غائب کے لیے ہیں. پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب. بالکل اسی طرح یفعلوا واحد مذکر غائب کے لیے، یفعلانی تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اور یفعلون جمع مذکر غائب کے لیے. ایسے ہی ہوگا، اول واحد، دوم تثنیہ اور سوم جمع. ان کے بعد اسی ترتیب سے 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. یعنی مذکر غائب کے بعد پھر آگے آ جائے گی باری مؤنث غائب کی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ماضی کے اندر تھا. اس میں بھی یہی ترتیب ہوگی کہ پہلا صیغہ واحد مؤنث غائب، دوسرا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، اور تیسرا صیغہ جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوگا. یہی حضرت فرما رہے ہیں. کون سا صیغہ ہے؟ اس میں ایک ہے یفعل تفعلوا، دوسرا تفعلانی، اور تیسرا ہے یفعلنا. اچھا، اس میں ایک فرق اور بھی جو ہے ذہن میں رکھنے والا وہ یہ ہے، جہاں سے مؤنث شروع ہوگا وہاں سے پہلے 2 صیغوں میں تو تا ہے، تیسرے صیغے میں یا آ جائے گا غائب کے صیغوں میں. ایک یہ حضرت نے فرمایا. دوسرا اس میں یہ فرمایا کہ اس میں جو تفعلوا ہے واحد مؤنث غائب والا صیغہ، یہی صیغہ واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ صیغہ ڈبل ہے. واحد مؤنث غائب کے لیے بھی یہی صیغہ ہے تفعلوا، اور واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی یہی صیغہ ہے تفعلوا. یہی حضرت فرما رہے ہیں. مگر ان میں سے جو تفعلوا ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے. چنانچہ یہ 2 صیغوں کے قائم مقام ہیں. ایک صیغہ اس کے اندر ہوگا واحد مؤنث غائب کا، اور دوسرا اس میں صیغہ ہوگا واحد مذکر مخاطب کا، یا ہم یہ کہیں کہ واحد مذکر حاضر کا. لیکن تفعلوا کے متعلق حضرت نے فرما دیا تھا کہ تفعلوا جو واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ صرف تفعلوا کی بات نہیں ہے کہ جو صیغہ کامن ہے، بلکہ ایک صیغہ اور ہے جو ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ہے. وہ کون سا صیغہ ہے؟ وہ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ تفعلانی. یہ تفعلانی والا صیغہ ہے. یعنی جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ تھا تفعلوا، اس سے آگے والا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے جو تفعلانی والا صیغہ ہے، یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ 2 اور کون سے ہیں؟ وہ ہے تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر. یعنی تثنیہ مذکر حاضر، یا ہم کہیں کہ تثنیہ مذکر مخاطب، اس کے لیے بھی تفعلانی ہی آئے گا، اور اسی طرح تثنیہ مؤنث حاضر، یا ہم یہ کہیں تثنیہ مؤنث مخاطب، اس کے لیے بھی تفعلانی ہی آئے گا. تو گویا کہ تفعلانی یہ ٹرپل ہے، 3 جگہ پر استعمال ہوتا ہے. ایک ہے تثنیہ مؤنث غائب، دوسرا ہے تثنیہ مذکر حاضر، اور تیسرا ہے تثنیہ مؤنث حاضر. یہی حضرت نے فرمایا تفعلانی تثنیہ مذکر و مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. لہٰذا یہ 3 صیغوں کے قائم مقام ہے. صیغہ ایک ہے لیکن اس کا جو یوزج ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ 3 جگہ پر ہے. تو گویا کہ یہ 3 کے قائم مقام ہے. اور تفعلون صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. یہ تو ہو گیا نا تفعلانی، اور یفعلنا آئے گا جمع مؤنث غائب کے لیے. اس کے بعد تفعلوا ہو گیا. تفعلون والا جو صیغہ ہے
تفعلون یہ جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جو تفعلنا کا جو صیغہ ہے یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے، کیونکہ جو تفعلینا کا صیغہ ہے وہ واحد مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو افعلو ہے، افعلو یہ واحد متکلم مذکر اور مؤنث کے لیے آتا ہے، اور نفعلو یہ تثنیہ متکلم کے لیے آتا ہے، جمع متکلم کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ سارا جو تھا اس میں مضارع معلوم میں ایک ایک صیغے کے متعلق حضرت نے تفصیل سے بتایا ہے، یہ صیغہ کس کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح حضرت نے یہ بھی بتایا ہے کون سا صیغہ ڈبل ہے، کون سا صیغہ ٹرپل ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگلے پارٹ میں اسی سے متعلقہ ہم انشاءاللہ فارسی عبارت کو حل کریں گے۔